السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10 محرم الحرام یعنی عاشورہ کے دن روزہ رکھنا کیا فضیلت رکھتا ہے اور شریعت میں اس کا کیا حکم ہے، آج ہم اس کی تفصیل کے متعلق بات کریں گے۔ چونکہ بہت سارے افراد جو کہ اپنے مذہب یعنی دین اسلام کے بارے میں مکمل علم نہیں رکھتے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد یہ 10 محرم کا روزہ شروع ہوا ہے، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو وہاں مدینہ میں جو یہود قوم آباد تھی، تو مسلمانوں نے دیکھا کہ وہ یہودی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں، تو ان سے جب دریافت کیا گیا، اس کی وجہ پوچھی گئی، تو وہ یہودی کہنے لگے کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون سے آزاد کروایا، آزادی کی نعمت عطا فرمائی۔ تو اس خوشی میں اور اس شکرانے میں ہم 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا اور خود بھی روزہ رکھنا فرمایا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر جیسے ہی رمضان المبارک کے روزے کی فرضیت کا حکم قرآن مجید میں آیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس آیت میں رمضان المبارک کے روزوں کی جو فرضیت نازل ہوئی، تو اس کے بعد یہ 10 محرم کا روزہ رکھنا شریعت میں جو اس وقت لازم تھا وہ ختم کر دیا گیا اور اختیار دے دیا گیا اور فضیلت بیان کر دی گئی کہ اب چونکہ رمضان المبارک کے روزے اللہ نے فرض فرمائے ہیں، اب 10 محرم الحرام کا روزہ فرض نہیں ہے، لیکن جو شخص اس دن روزہ رکھے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کی روایت کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی 10 محرم کے دن روزہ رکھنے کی برکت سے اس شخص کے پچھلے سال کے گناہ اپنے فضل سے معاف فرما دیں گے۔ اور چونکہ یہ جو فضیلت ہوتی ہے گناہ معاف فرمانے کی، یہ صغیرہ گناہوں کے بارے میں ہوتی ہے کہ اس سال میں جتنے بھی چھوٹے گناہ دانستہ غیر دانستہ اس سے ہو گئے ہیں، اللہ اپنے فضل سے معاف فرمائیں گے۔ کوئی کبیرہ گناہ اس کے حصے میں رہتا ہے، کوئی نماز اس کے حصے میں قضا رہتی ہے، کسی کا حق دبایا ہوا ہے، وہ تو اس سے توبہ کرنی ہوگی، حق دینا ہوگا۔ اس کے علاوہ چھوٹے گناہ اس روزے کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اس وقت جو ہے 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا یہ فضیلت کا باعث ہے اور ثواب کا باعث ہے، واجب اور فرض نہیں ہے بلکہ سنت کے درجے میں ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دنیا سے پردہ فرمانے سے 1 سال پہلے فرمایا تمام ان چیزوں میں جو یہود سے مشابہت رکھتی تھی، ایک کام جو جس طرح یہودی کرتے تو وہ مسلمانوں کے ساتھ ملتا تھا، تو اس میں ایک اختلاف پیدا کیا تاکہ جدائی رہے کہ یہ مسلمان ہیں اور یہ یہودی ہیں۔ تو چونکہ وہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے تھے، وہاں مسلمان بھی رکھتے تھے، تو ایک طرح سے مشابہت ہو رہی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگلے سال اگر موقع ملا، یعنی میں موجود رہا، زندہ رہا، تو اس سے ایک روزہ ہم اس کے ساتھ ملائیں گے، یعنی 9 تاریخ کا روزہ بھی رکھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، تو وہ موقع نہیں ملا، لیکن وہ حکم اور ایک خواہش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی، اس لیے اس کے بعد صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا، یعنی 9-10 کا روزہ رکھا، یا کسی نے 10 یا 11 کا رکھا، یعنی 10 کے ساتھ ایک روزہ ملایا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی، اور لیکن جو صرف 2 نہ رکھے اور ایک ہی رکھنا چاہے تو اس کو فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ لیکن جو شخص یہ چاہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ مسلمان 2 روزے رکھے تاکہ یہود سے مشابہت نہ رہے، تو وہ 2 روزے رکھ سکتا ہے، 9 تاریخ کا رکھے اور پھر 10 کا،
یا پھر 9 کا نہیں رکھا تو 10 کا اور پھر 11 کا، اس طرح 2 روزے رکھے، اس کا اس کو اجر اور ثواب ملے گا۔ تو روزہ جو ہے اس وقت شروع ہوا تھا یہ عاشورہ کا، حضرت امام حسین علیہ السلام کے وقت میں وہ روزہ موجود تھا، ان کے بعد شروع نہیں ہوا۔ تو آج ہم نے کیا کرنا ہے، ان دنوں میں 9 یا 10 کو اور 10 یا 11 کو 2 روزے رکھنے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے ہمیں اس کا بہترین اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اب دیکھیں، ایک کام ہوتا ہے اور اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اہل بیت کرام سے محبت کرنا سب سے بہتر کام ہے، لیکن اس محبت کو ظاہر کرنے کا طریقہ جب غلط ہوگا تو پھر وہ غلط چیز ہو جائے گی۔ کام اچھا ہے تو اس کام کو کرنے کا طریقہ بھی اچھا ہونا چاہیے، کہ امام حسین علیہ السلام کے نانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 محرم کا روزہ رکھ رہے ہیں، صحابہ کرام کو حکم دے رہے ہیں اور تمنا کر رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ایک اور روزہ بھی ملائیں گے۔ لیکن جو حضرات اہل بیت سے محبت کی دعویٰ کرتے ہیں اور وہ اگر 9-10 محرم کو روزہ نہیں رکھتے، نماز نہیں پڑھتے، دوسرے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں، تو آپ خود ہی فیصلہ کر دیں کہ وہ کس طرح اہل بیت کی دلوں کو رنجش پہنچا رہے ہیں، کیونکہ اہل بیت کی روحوں کو اور ان کی دلوں کو اطمینان اور خوشی تب پہنچے گی جب ہم ان کے نانا اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں گے۔ یہ کوئی مذہب کی فرقے کی بات نہیں ہے، حقیقت ہے کہ وہ روزہ تھا اور 10 محرم کا روزہ ہے، تاریخ پڑھیں گے تو ساری بات پتہ چلے گی۔ تو اس دن ہم نے روزہ رکھنا ہے، خاص طور پر اس روز جو شہادت ہوئی حضرت امام حسین کی، وہ کس کیفیت میں ہوئی، بھوک میں اور پیاس میں۔ تو ہم اس دن اگر دیگیں چڑھائیں، کھائیں پلائیں تو کیوں، اس دن ہم روزہ رکھ لیں، افطاری میں دیگیں اتاریں، صبح سحری میں دیگیں اتاریں، سارا دن روزہ رکھیں اور پھر شام کو دیگیں اتاریں، لوگوں کو کھلائیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یا پھر سارا ہی دن لوگوں کو کھلاتے پلاتے رہیں، اور وہاں حضرت امام حسین اس حالت میں یعنی روزے کی حالت میں اس دنیا سے گئے قربانی دے کر کے۔ اور ایک اور آخری بات جو کہ مستحب کے درجے میں آتی ہے، فرض واجب سنت لازم نہیں ہے، اور بزرگان دین کا یہ طریقہ ہے کہ 10 محرم کے دن اپنے گھر والوں پر کشادگی کریں۔ ایک روایت بھی آتی ہے، یعنی حدیث پاک ہے، تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ کا مفہوم ہے کہ 10 محرم الحرام کے دن، عاشورہ کے دن، جو شخص اپنے گھر والوں پر کشادگی کرے کھانے پینے میں، خرچے میں، تو اللہ تبارک و تعالی پورے سال میں اس کی کفایت کریں گے، رزق میں اور برکت عطا فرمائیں گے۔ تو یہ 10 محرم الحرام کے روزے کے حوالے سے ساری تاریخ اور جتنی بھی تفصیل تھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ تو اسی طریقے سے اپنے مذہب اور دین کے بارے میں معلومات رکھنی ہے، جتنی شریعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دے کر گئے ہیں اس کو اتنا ہی رکھنا ہے، نہ اس سے کم کرنا ہے، نہ اس سے زیادہ کرنا ہے، تاکہ ہم اسی دین اسلام کو اپنے اندر پیدا کر سکیں، اپنی فیملی میں، اپنی نسلوں میں اس کو پیدا کر سکیں، اور دین کی خدمت کرتے رہیں اور دین کی اشاعت کی خدمت میں ہم کام آئیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔